المتصدقات والصائمين والسائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے 10 صفات کا ذکر فرمایا ہے، اور جو کوئی ان صفات کو پورا کرے گا اللہ کی جانب سے اس کو 2 انعامات حاصل ہوں گے۔ پہلا انعام مغفرت اور دوسرا انعام ہے اجر عظیم۔ اور ان 10 صفات میں سے 4 صفات سے متعلق تفصیلات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہیں۔ پہلی صفت مغفرت اور کامیابی کی اللہ نے یہ بیان فرمائی، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ مغفرت اور کامیابی کی دوسری شرط تھی والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ تیسری صفت تھی والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ چوتھی صفت تھی والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ یہ 4 صفات اس سے متعلق تفصیل بتائی جا چکی ہے۔ آج کے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں 5ویں صفت والصابرین والصابرات، اس سے متعلق کچھ عرض کریں گے۔ وہ 5ویں صفت ہے صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنا۔ اس کا جو معنی ہے، صبر جو ورڈ ہے، اس کی میننگ ہے اپنے آپ کو روکنا۔ ایک اور میننگ ہے اس کی، صبر کے معنی ہیں اپنے آپ کو تھامنا، اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو تھامنا۔ اب کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا زندگی میں انسان پر جب مصیبت اور تکلیف والے حالات آتے ہیں تو انسان کو بے چینی بھی ہوتی ہے، رونے چیخنے چلانے کی خواہش بھی ہوتی ہے، کیفیت بھی ہوتی ہے، اور اس بے چینی کے اندر کچھ ایسی باتیں زبان سے نکلتی ہیں جس کو ہم شکوہ کہتے ہیں، اور وہ باتیں اللہ سے متعلق ہوتی ہیں۔ صبر کہتے ہیں مصیبت کے وقت میں کسی قسم کی غلط بات کو زبان سے نکلنے سے روکنا۔ جسمانی طور پر کسی قسم پر غلط ری ایکٹ کرنے سے اپنے آپ کو روکنا،
اور اپنے آپ کو تھامنا اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور جب کوئی مسلمان مرد اور عورت مصیبت کی گھڑیوں میں اپنے آپ کو روکتا اور تھامتا ہے، اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ایمان والے مرد اور عورت کو بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔ قرآن میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ تکلیف اور مصیبت کے موقع پر صبر کرتے ہیں، اللہ پر شکایت نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے حد و حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔ دوسری بات، صبر انسان کو 3 موقعوں پر کرنا چاہیے۔ پہلا موقع صبر کرنے کا، اس کو صبر عن المصیبت کہتے ہیں، یعنی مصیبت کے موقع پر صبر کرنا۔ مثلا کسی آدمی کے پیسے چوری ہو گئے، کسی کے پیسے تباہ و برباد ہو گئے، کسی کے گھر ڈاکہ پڑ گیا، یا کسی کے گھر میں اس کی اپنی اماں یا اس کا اپنا ابا یا اس کی بیوی یا کسی کا شوہر یا کسی کا بچہ فوت ہو گیا۔ عام طور پر انہی حالات کو تکلیف اور مصیبتوں والے حالات کہا جاتا ہے۔ زندگی میں اس قسم کے حالات پیدا ہوں کبھی بھی، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے کسی قسم کے غلط الفاظ نکالے بغیر وہ جو سچویشن اس کو درپیش ہوئی ہے اس سچویشن پر صبر کرے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور مصیبت کے موقع پر ایمان والوں کو پڑھنا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا معنی کیا ہے؟ زندگی میں اس وقت جو حالات آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر انسان اپنے آپ کو اس بات کو سوچ کر تسلی دے کہ میری بیوی گئی ہے، اللہ کے پاس گئی ہے، اور اللہ کے پاس کل نہیں تو پرسوں مجھے بھی جانا ہے۔ آدمی اللہ کے فیصلے پر شکایت نہ کرے۔ مثلا اگر کسی کے گھر میں نوجوان موت ہو گئی تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بڑا نوجوان تھا، کیوں اللہ نے اس کو اٹھا لیا؟ یہ جو الفاظ ہیں یہ اللہ کی تقدیر پر شکایت ہے۔ اس قسم کے الفاظ کہنے سے بندے کا تمام اجر ضائع ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان بیماریوں نے، مصیبتوں نے ہمارے گھر کی راہ دیکھ لی، جب دیکھو کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی تکلیف۔ یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ اللہ پر شکایت ہے، اور یہ شکایت مسلمان کے اجر کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی کو قرآن میں بار بار اللہ نے کہا کہ ایمان والو، زندگی ہے، زندگی میں انسان کو کبھی خوشگوار حالات پیش آتے ہیں، کبھی ناپسندیدہ حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، تو ان کی وہ جو جس مٹی سے بنایا گیا تھا اس مٹی پر پانی ڈالا گیا تھا، اور وہ جو پانی تھا
اس میں 39 دن 39 ڈیز غم اور مصیبت تکلیف کا پانی ڈالا گیا تھا، اور 1 دن خوشی کا پانی ڈالا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہوگی، اس زندگی میں اس کو مصیبتوں سے زیادہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کو جو خوشیاں راحتیں ملیں گی یہ بہت کم ہوں گی، لیکن اگر کسی مسلمان کو ہمیشہ اچھے حالات پیش آتے رہتے ہیں تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کریم آقا، میں کوئی تیسمار خاں تو نہیں ہوں، میرے لیے بھی زندگی میں دکھ تکلیف ہی ہونا تھا، یہ آپ کا کرم ہے، مجھ کمزور پر آپ کی مہربانی ہے، آپ نے میرے ساتھ درگزر کا معاملہ کر کے عافیت والے حالات عطا کر رکھے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ مصیبت یہ تو آنا ہی ہے زندگی میں، اور مصیبت کے مختلف راستے ہیں، لائنیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان راستوں سے دیتے ہیں۔ کبھی نوکری اچھی چل رہی ہوتی ہے، کوئی سبب سمجھ میں نہیں آتا، اچانک نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ اب بھائی جس گھر کے اندر وہ بچہ کما رہا تھا، اس نوکری کی وجہ سے لگی بھندی جو اسباب و وسائل مل رہے تھے، اب اچانک وہ چیز چھٹ جائے تو پورا کا پورا گھرانہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اب یہ جو حالات ہیں یہ تو چلتے رہیں گے دنیا میں، لیکن مومن کا کام، اس کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ مصیبتوں کے حالات میں وہ کنٹرول کرے۔ کوئی غلط لفظ، غلط جملہ جو اس کے اجر کو ضائع کرنے والا ہو، اپنی زبان سے نہ نکالے۔ یہ پہلا موقع ہے صبر کا، اس کو صبر عن المصیبت کہتے ہیں، مصیبت پر صبر کرنا۔ زندگی کا دوسرا موقع جس پر صبر کرنا چاہیے وہ ہے صبر عن المعصیت۔ صبر عن المعصیت یعنی گناہ کے موقع پر صبر کرنا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ گناہ کے موقع پر صبر کس طرح؟ اب آپ بازار میں جا رہے ہیں، کوئی خوبصورت لڑکی سامنے سے آ رہی ہے۔ اب ایک نظر ہوتی ہے، پہلی نظر جو اچانک پڑ گئی، اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ آپ کو نہیں معلوم تھا، اچانک نظر پڑی، آپ نے دیکھ لیا، معاف ہے۔ اللہ کہتے ہیں اب معلوم ہو گیا نا، اب نظر جھکا۔ اب دل کے اندر خواہش ہوتی ہے میں ایک مرتبہ پھر دیکھوں۔ اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہ سے روکنے کے لیے صبر کرنا، اپنے دل کو سمجھانا، اے دل، اللہ کا حکم ہے غیر کی چیزوں کو نظر بھر کر نہیں دیکھا کرتے۔ تو نفس بڑا تقاضا کرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے آپ کو، اس تکلیف کو سہنا، برداشت کرنا۔ اس کو صبر عن المعصیت کہتے ہیں۔ آپ نے فون لیا تھا اپنے ہاتھ میں، کچھ دیکھ رہے تھے، اچانک گندے مناظر شروع ہو گئے۔ اب تو بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ اب دل کہتا ہے کہ اس کو اور دیکھو، نہیں، وہ اپنے آپ کو روکنا، یہ گناہ پر صبر کرنا کہلاتا ہے۔ اس قسم کا کوئی منظر شروع ہو تو فوراً اپنے فون کو بند کرنا، اس کو دور رکھنا، اس سے ہٹنا۔ اب یہ سب کام کرتے ہوئے دل میں بہت جلن ہوتی ہے، تکلیف بہت ہوتی ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے دل کو سمجھانا، اے دل، اگر تو اس قسم کی غلط چیزوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے گا
تو تجھے دو انعام حاصل ہوں گے۔ ایک انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ملے گی، اور دوسری تیری جوانی محفوظ رہے گی، تو ذلیل اور رسوا ہونے سے بچ جائے گا۔ یہ دوسری قسم ہے صبر کی، جس کو صبر عن المعصیت کہتے ہیں۔ صبر کی تیسری قسم ہے، تیسرا موقع ہے، جس کو صبر علی الطاعہ کہتے ہیں، نیکی پر صبر کرنا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی نیکی پر صبر کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں پر نماز فرض فرما رکھی ہے، دن میں 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے لیے اوقات بھی متعین ہے، اس نماز کے لیے اذان بھی دی جاتی ہے۔ اب آپ کچھ کام کرتے ہیں، یا آپ کی کوئی دکان ہے، یا آپ کسی اور چیز میں مصروف و مشغول ہیں، یا کوئی دوست آیا جس سے بیٹھ کر آپ گفتگو کر رہے ہیں، اچانک اذان شروع ہوگی۔ اذان شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ، اور اذان مائک میں دی کیوں جاتی ہے؟ اس لیے کہ محلے کے اندر جتنے مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں کو اطلاع دی جائے، ان کو یاد دہانی کرائی جائے کہ لوگوں، نماز کی ادائیگی کا وقت ہو چکا ہے، اللہ تمہیں اپنے دربار میں بلا رہے ہیں، تم تمام چیزوں کو آگے پیچھے کر کے اللہ کے دربار میں پہنچ جاؤ۔ اب آدمی دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور ہنسی مذاق کا ایک دور چل رہا تھا، یا آدمی دکان میں تھا، گاہک بہت سارے آ کر سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ سب چھوڑو، مسجد کو آؤ۔ اب سب کو چھوڑ کر مسجد آتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس تکلیف کو سہو، اس کو برداشت کرو۔ اسی کو صبر علی الطاعہ کہتے ہیں، نیکی کے کام انجام دینے کے موقع پر جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو سہنا۔ ہر مومن و مسلمان کو چاہیے زندگی میں الحمدللہ کہنے کی عادت پیدا کرے۔ کوئی آدمی آپ سے ملتا ہے، پوچھتا ہے کہ بتائیے آپ کے حالات کیسے ہیں، تو آپ کو کہنا چاہیے الحمدللہ، پہلے یہ کہنا۔ یہ الحمدللہ کا مطلب کیا؟ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ مومن کہتا ہے کہ خدا نے اس وقت جس صورت میں مجھے رکھا ہے اس پر میں راضی ہوں۔ الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے جس حالت میں بھی رکھا ہوا ہے اس حالت میں اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ الحمدللہ۔ بیٹی جب بیاہ کر سسرال میں جاتی ہے، کبھی ماں ملنے کے لیے جاتی ہے، کبھی بیٹی اپنے گھر سے نکل کر شوہر کے اپنی ماں کے پاس آتی ہے، تو ماں پوچھتی ہے کہ بیٹی کیسے چل رہی ہے زندگی؟ سنا ہے کہ تمہاری ساس اور تمہاری نندیں تمہیں بہت ستاتی ہیں۔ عورت کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ عورت کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ۔ یہ بولنے کے بعد پھر عورت بولے ہاں امی تھوڑا بہت مسئلہ چلتا رہتا ہے، دعا کرے۔ اگر کوئی الحمدللہ بول کر پھر اس کے بعد اس طرح کی بات کرے تو اللہ کے پاس کوئی مواخذہ پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی۔
مردوں کے لیے بھی یہی ہے، کوئی کچھ بھی پوچھے تو بتانا الحمدللہ۔ آج ہمارے اپنے پاس کا حال کیا ہے، جس آدمی کو بھی پوچھو بھائی کیا حال ہے، کیا بڑی پریشانی چل رہی ہے، بڑی تنگی میں ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں، کیا فاقے چل رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کیا مصیبت ہے؟ خدا کا دیا ہوا کھا کھا کر جسم کو بے پناہ ہم نے اذیتوں میں مبتلا کر رکھا ہے، اور اتنا کھاتے ہیں اور اتنی نعمتیں کھاتے ہیں، کھاتے کھاتے دانت گھس چکے ہیں، ابھی بھی الحمدللہ بولنا نہیں آیا۔ جب دیکھو گلے شکوے بری صورت بنا کر بری طرح کہتے ہیں کہ نہیں اچھا نہیں ہوں، کچھ بھی اچھا نہیں۔ زندگی میں آج کل جو نحوستیں ہیں، ان نحوستوں کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارا اپنا ناشکری ہے۔ اللہ کو کتنا غصہ آئے گا بھئی، اب یہ چیز کو آپ ذرا اپنے آپ پہ رکھ کر فیل کرو، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ کی کوئی دکان ہے، آپ نے کسی کو اپنی دکان پر نوکری پر رکھا، ٹھیک ہے، اب آپ اس کے لیے کوئی تنخواہ مقرر کرتے ہیں، مہینہ ہوتے ہی آپ تنخواہ دیتے ہیں، دوپہر کے وقت کھانے کا ہوتا ہے تو آپ کبھی کھلا دیتے ہیں، یا وہ اس کا ٹفن آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ اب کوئی اس سے کام کرنے والے سے پوچھے کیسا ہے تیرا سیٹ تیرے ساتھ، بڑی مشکل سے چلا رہا ہوں، اور سیٹ کے کان میں یہ پڑے تو کیا گزرے گی اس کو؟ وہ کہے گا او ہو نمک حرام، اتنا میں سب کچھ کرتا ہوں اور میرے بارے میں ایسا بول رہا۔ یہی کیفیت اللہ کی بھی ہے۔ اللہ بولتے ہیں کہ میں اس کو اتنا کھلا رہا ہوں، اتنا پلا رہا ہوں، اتنی سہولتیں فراہم کر رہا ہوں، دیکھو لوگوں کے سامنے ایک بار بھی نہیں بول رہا الحمدللہ شکر ہے خدا نے مجھے جس حال میں، جس سے بھی مل رہا ہے بول رہا ہے نہیں نہیں کچھ بھی اچھا نہیں ہے، کچھ کاروبار صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں، وہ مشکلات، وہ پریشانیاں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی ناشکری پر آتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ ایسے ہی روتا ہے تو اس کو روتے ہی رہنے دو، پھر اللہ اپنی رحمت کا سایہ اس سے کھینچتے ہیں۔ خدا رحمت کا سایہ کھینچتے ہیں تو پھر زندگی میں سوائے دکھ مصیبت اور الم کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے اپنے مزاج کو تبدیل کیجئے، مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کیجئے، اور صبر کرنے کے بعد کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا حال کیسا ہے تو آپ برابر کہیے الحمدللہ کہہ کر، ہاں تھوڑی بہت معاملہ ہے دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب مسلمانوں کو خوشیاں دے۔ یہ طرز عمل اور یہ رویہ ہر کسی کا ہونا چاہیے۔ تیسری بات اس موقع پر جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مصیبت کے موقع پر صبر کرنا ہے، لیکن اگر تکلیف میں انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تکلیف کے موقع پر دین نے صبر کا حکم دیا ہے۔ صبر کا مطلب ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رونا بھی نہیں، خدا نے یہ نہیں کہا آپ کو رونا آ رہا ہے رو رہے ہیں رو، اللہ اس سے منع نہیں کرتا، اس سے آپ کی نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ رونے کا مطلب بھی ہے ڈھنگ کا رونا، اب وہ چیخاں مار کے آوازاں نکال کے یہ سب اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام تھا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، بچے سے تھے، انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو اللہ کے نبی کا حال اپنے بچے کے انتقال پر جو تھا، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، آتا ہے
القلب تحزن والعین تدمع، کہ نبی علیہ السلام کا دل نہایت غمگین تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، بیٹا ابراہیم تمہاری جدائی پر تمہارے باپ محمد الرسول اللہ کا دل دکھ رہا ہے۔ تمہاری جدائی پر تمہارا باپ غمگین ہے، لیکن اللہ کی تقدیر پر شکوہ کرنا، اللہ کئی کو اٹھایا، میرا گھر تھا کیا، ذرا بازو میں بھی جانا تھا، بازو گئے بغیر میرے پاس کئی کو آئے انہوں، پرسم تو باوا گیا تھا، اب اماں گئی، 2 مہینے نہیں ہوا بیوی کو بھی چلے گئی، ایسی کیا دشمنی چل رہی کہ نہیں معلوم میرے سے۔ یہ سب چیزیں انسان کو بے صبری کے زمرے میں لاتے ہیں۔ دیکھیے اصل جو صبر ہوتا ہے وہ مصیبت کے وقت ہی ہوتا ہے، چند دنوں کے بعد خود بخود سب کو صبر آتا ہے۔ اب آپ چند دنوں کے بعد صبر کریں گے تو آپ کو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، آپ کو اجر و ثواب جو ملتا ہے وہ غم جب بالکل پڑتا ہے آپ پر، تازگی رہتی ہے، اس موقع پر اپنے آپ کو جو کنٹرول کرنا ہے، اس پر اللہ اور نبی کی طرف سے بشارتیں۔ وقت گزرنے کے بعد اگر آپ نے کنٹرول کر لیا، اس پر کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب غم پڑتا ہے، نیا نیا ہوتا ہے، اس موقع پر کنٹرول کرنے پر اللہ کی جانب سے یہ بشارتیں۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ صبر کے 5 درجات ہیں، صبر کے 5 درجے ہیں۔ کیا ہیں وہ درجے؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو زندگی میں جب بھی ناپسندیدہ حالات سے سامنا ہو، اس موقع پر اللہ ہمیں اتنی قوت اور طاقت، ہمت عطا کرے کہ ہم صبر کریں اور کسی قسم کی شکوے شکایتوں والے الفاظ ہماری زبان سے نہ نکلے۔ اللہ اس کی مجھے بھی، آپ سب کو اور ساری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ۔